بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح عید الفطر ادا کرنے سے پہلے فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ فطرانہ ادا کرنے سے پہلے ایمان خالص ضروری ہے۔ اگر ایمان کے اندر ذرہ برابر کوئی کمی ہے، ذرہ برابر کوئی نقص ہے، لوچ ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر نہ فطرانہ ہے، نہ صلاۃ العید ہے، نہ تراویح ہے، نہ اور حج اور عمرہ، کوئی عمل اللہ کی طرف سے ایسے بندے کے اوپر نہیں۔ یاد رکھیے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا جو اپنے آپ کو وہ دے رہا ہے، اور یہ بات بتانا بہت ضروری ہے۔ یہ اس کی خیر خواہی ہے کہ ایمان بالکل خالص، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، جس طرح 11ویں اور 12ویں کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کوئی رکوع اور سجدے کے لائق بھی نہیں ہے۔ اگر ایمان کے اندر خرابی ہے تو پھر تو کوئی عمل نہیں ہے آپ کے اوپر، اور اگر ایمان بالکل صحیح ہے، 100% ہے، اس میں بال برابر بھی کمی کا معاملہ نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے نمازیں بھی قبول ہوں گی، تراویح بھی قبول ہوگی، اور فطرانے بھی قبول ہوں گے، اور عید بھی انہی کی عید ہے۔ صحیح معنوں میں خوشخبریاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے، یقین کیجیے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ مبارک مہینہ آیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ جو ایمان کے ساتھ ایمان و احتساب کے الفاظ آئے ہیں، کہ جو ایمان کے ساتھ اور احتساب کرتے ہوئے، اللہ سے امید رکھتے ہوئے، ثواب کی نیت رکھتے ہوئے اپنے اوپر کڑی نگاہ رکھے، اور آئندہ ایسے قصور نہ کرے، آئندہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارے، آئندہ کسی فرقے میں وہ نہ جائے، آئندہ کسی بد عقیدہ مشرک کے پیچھے وہ نمازیں نہ پڑھے، اگر اس طرح کے وہ پورا عہد کرتا ہے تو ایسے ہی خوش نصیبوں کی عید ہے، ایسے ہی خوش نصیبوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے رزق کریم ہے، ان کے پچھلے سارے گناہوں کی معافی ہے، اور آئندہ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ایسوں کو توفیق دیتا ہے، ان کو ظلمات یعنی کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر، بدعمالیوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیتا ہے۔ پھر وہ عمل کی دنیا میں آتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ یہ جہاد، کلمہ بلند کرنا، آج یہ ضرورت ہے پوری دنیا کے اندر۔ ان مسلمانوں کی جو درگت بنی ہوئی ہے، یہ ان کے عقیدے میں شرک کی وجہ سے ہے، یہ ان کے مسلک کی وجہ سے ہے، ان کے فرقوں کی وجہ سے ہے، اور پوری قوم، پوری انسانیت یقین کریں شرک کے اندر ڈوب گئی، اور ذات کے شرک، اللہ کے بیٹے قرار دیتے ہیں یہودی اور عیسائی اور مشرکین مکہ کی طرح، اور یہ مسلمان ہیں، یہ ان سے بھی آگے بڑھ گئے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، نور میں نور اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ پھر یہ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں کرتے ہیں، پھر کنڈے کرتے ہیں، پھر نبی علیہ السلام کے برتھ ڈے بناتے ہیں، دازل عیسائیوں کی طرح برتھ ڈے بناتے ہیں، حالانکہ کسی کو معلوم نہیں نبی علیہ السلام کس تاریخ کو پیدا ہوئے، کسی نے کوئی ریکارڈ نہیں رکھا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بچہ یہ بڑا ہو کے نبی بنے گا۔ تو لہٰذا یہ جو نقل کرتے ہیں عید میلاد النبی، عید میں یہ ان کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو 2 عیدیں دیں، اپنے نبی کے ذریعے یہ ساری باتیں بتائیں کہ 2 عیدیں ہیں، انہوں نے تیسری عید نکالی۔ یہ نبی کی دی بات کے اوپر خوشی نہیں ہے، کوئی بات یہ نبی علیہ السلام کی نہیں مانتے ہیں، یقین کیجیے اپنے مولوی کی بات کو مانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبروں کو کچا رکھو، اس کے اوپر گنبد نہ بنے اور مزار نہ بنے، یعنی اس کے اوپر مجاور بن کر نہ بیٹھو، تو اسی نبی کی قبر کے اوپر انہوں نے گنبد بنا دیا۔ ان مسلمانوں نے، ان کا دین دیکھو، جس نبی نے کہا تھا گنبد مت بناؤ، اسی نبی کی قبر کے اوپر انہوں نے گنبد بنا دیا۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑنے والے تھے، اسی ابراہیم علیہ السلام کا بت بعد والوں نے، ان کی اولادوں نے اور ماننے کا دعویٰ کرنے والوں نے اسی ابراہیم علیہ السلام کا بت بنا کے پوجنا شروع کر دیا۔ بالکل وہی چیز ہوئی ہے کہ جس نبی نے گنبد بنانے والوں پر لعنت بھیجی تھی، منع کیا تھا، اسی نبی کی جو ہے قبر کے اوپر گنبد بنا کے انہوں نے پوجنا شروع کر دیا، اور اس کے محافظ بن گئے ہیں یہ سارے عرب۔ سب سے زیادہ اللہ کے آج یہ نافرمان بنے، اس وجہ سے یہودیوں کے چنگل میں آ گئے ہیں، ان کے جال میں پھنس گئے ہیں پوری طرح، دست بستہ غلام کی حیثیت سے اب یہ زندگی بسر کرنے کے اوپر مجبور ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے بندوں، اگر اپنی خیر خواہی چاہتے ہو، اپنے اولاد کی خیر خواہی چاہتے ہو، اور ہمیشہ کی آگ سے بچنے کے لیے ایمان خالص کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر آپ کے فطرانے ہیں، پھر آپ کی زکاتیں ہیں، پھر آپ کی غریبوں کی امداد ہے، پھر والدین کی خدمت ہے، پھر پڑوسی کے حقوق ہیں، ساری چیزیں ایمان خالص کے بعد ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔